السلام علیکم ناظرین، طارق بزمی آفیشل کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ غزہ پر رات سے انتہائی زیادہ بمبارڈمنٹ جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز نے وہاں پر راکٹ لانچر فائر کیے، دستی بم فائر کیے، بیلٹ گنز فائر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر صرف اسی سے کام نہیں چلا بلکہ زمینی فوجوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا۔ غزہ رات سے انتہائی اندوہناک صورتحال میں ہے۔ وحشت، دہشت اور بربریت کا یہ کھیل جو اسرائیل کھیل رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اور کس طریقے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اسلامی ممالک اس وقت اس بات پر غور کر رہے ہیں۔ OIC کا اجلاس بلایا گیا اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے اجلاس میں صرف ایک بات کی گئی کہ خصوصاً جو اسرائیل اس وقت حملے کر رہا ہے، جو اقصی مسجد پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس طریقے سے وہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے، جس طریقے سے فلسطینیوں پر بمباری کی جا رہی ہے، غزہ پٹی پر بمباری کی جا رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے اور اس کی مذمت کی گئی۔ یہ مذمت کافی نہیں ہے، خصوصاً اس میں شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جس طریقے سے بیان دیا، یہ بڑا نرم اور نازک بیان ہے۔ اس طرح کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ حماس کے جو لیڈر ہیں خالد مشہد، انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کی کس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا پر، عرب ورلڈ پر کس طریقے سے پاکستان کو پورٹرے کیا، اور خصوصاً انہوں نے جو بیان دیا پاکستانی ایٹامک اثاثوں کے بارے میں، ایٹمی اثاثوں کے بارے میں، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، حالانکہ اسرائیل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان بلوچستان میں صرف شاہین 3 اگر نصب کر دے تو اسرائیل کا کونا کونا نشانے پر آ جائے گا۔ یہ بات خالد مشہد کی جانب سے بھی کی گئی اور مارخور خصوصاً اس پر غور کر رہا ہے، اور یقیناً ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو مرضی کر لے، جس طریقے کے مرضی بیانات دے لے، لیکن جو ہماری ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ذرائع ہیں، وہ بڑے طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں اور بڑے طریقے سے وہاں پر اندر گھسے چلے جا رہے ہیں۔ جارڈن، اردن اور اس کے ساتھ ساتھ لیبیا، وہ تمام اپنے جھنڈے لے کر وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ جارڈن کے بارڈر سے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر داخل ہو گئے فلسطین میں اور مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ ان کا جذبہ کم نہیں ہے، لیکن جذبہ ہمارے اندر کم ہے۔ OIC کے اجلاس میں جو شاہ محمود قریشی کی ٹاک ہے، جو گفتگو ہے، وہ صرف ایک مذمتی ٹاک ہے، مذمتی بیان ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ OIC اجلاس کی کہانی ہے۔ 57 اسلامی ممالک اور 57 اسلامی ممالک میں اسلامی فوجی اتحاد جو 34 ملکوں نے قائم کیا، جس کی قیادت جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں۔ کہاں پہ ہے وہ؟ کب آئے گا اور کب اقصیٰ کو جو صہیونی ہیں، جو خصوصاً اسرائیلی یہودی ہیں، ان سے کب چھٹکارا ملے گا؟ یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اب دوسری بات، دوسرا ایک اجلاس ہوا اہم گزشتہ روز، وہ ہوا UNSC کا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، یعنی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں، آن لائن اجلاس میں، تمام ملکوں کے سربراہان موجود تھے جو کہ UNO کے ممبر ہیں، جس میں بھارت سے جو نریندر مودی ہیں وہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان کے سربراہان موجود تھے۔ امریکہ کا بھی جو وہاں پہ نمائندہ موجود تھا آن لائن میں، اور اس اجلاس میں بات کی گئی اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل کا نمائندہ بھی وہاں پر موجود تھا اور اسرائیل کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر جو بات ہوئی وہ بڑی شرمناک ہے، بڑی ہی شرمناک ہے۔ سب سے پہلے تو جانیے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہے، اس کا اجلاس بلایا گیا 3 ممالک کے دباؤ پر۔ ناروے نے دباؤ ڈالا، اس کے بعد چین نے دباؤ ڈالا، اور پھر ملائیشیا نے دباؤ ڈالا۔ ملائیشیا نے کھلم کھلا اعلان کیا، جو وہاں پر بربریت جاری ہے، جو دہشت اور وحشت کا کھیل جاری ہے فلسطین کے اندر، ملائیشیا کا کہنا تھا کہ حدود پار کر لی ہیں اسرائیل نے، اور اسرائیل کی یہ حدیں جو تمام تر وہ پار کر چکا ہے، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ یہ بات برملا کہہ دی گئی، اور برملا کہہ ڈالی وہاں پر انڈونیشیا نے، لیکن پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک، وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں؟ آخر جو اقصیٰ ہے یا بیت المقدس ہے، اس کا قبضہ اور وہاں پر جو جاری بربریت ہے، وہ کیا آئین اور قانون کے عین مطابق ہے؟ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی پر اگر ہم بالکل خاموش رہیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے، تو یہودی لابی یہیں بس نہیں کرے گی، بلکہ اس کے بعد وہ اپنا ایک نیا کھیل کھیلے گی۔ اس وقت پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ یہودیوں کی کنٹرول میں ہے۔ آخر کیوں؟ اب بات سنیں، ایک بڑی اہم بات، کہ جو UNSC کا اجلاس ہے، یہ بلایا نہیں جا رہا تھا، اور اس کو بلانے کون نہیں دے رہا تھا؟ امریکہ۔ امریکہ یہ چاہتا تھا، اور امریکہ نے یہ کہا بھی جب اجلاس بلایا گیا سیکرٹری جنرل کی جانب سے، کہ بھائی جو یہ اجلاس ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ اس وقت تو کرونا وبا کی صورتحال میں بیزی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ انتظامات ہیں، کچھ اقدامات ہیں، اور کچھ ہدایات ہیں، کچھ احکامات ہیں جن کو نافذ کروانا ہے۔
تو اس وجہ سے امریکہ اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس میں بیزی ہے، تو جیسے ہی تھوڑا مصروفیت ہٹے گی تو پھر یہ اجلاس کر لیا جائے گا، لیکن جب 3 ممالک کا دباؤ ہے اس کے بعد اجلاس ہو گیا۔ اب امریکہ نے کیا ہٹ درمی دکھائی ہے؟ امریکہ زیر اثر ہے یہودیوں کے، یہ آپ بات بالکل اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستان یا مسلمانوں کی آواز کوئی نہیں سنتا، فلسطین کی پکار کوئی نہیں سنتا پوری دنیا میں، اور زیر اثر ہے یہودی لابی کے۔ وہاں پر امریکہ نے کہا کہ اسرائیل اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکہ نے UNSC کے اجلاس میں کہا کہ دیکھیے وہاں پر جارحیت دونوں جانب سے ہے، اور یہ بھی کہا کہ فلسطین کو چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور اس مسئلہ 1993 میں حل ہو گیا تھا، اور اس مسئلے کو انہی بنیادوں پر لے کے چلا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر یہودیوں کو چھیڑا جائے، وہاں پر اسرائیلیوں کو چھیڑا جائے، اور ادھر سے بمبارٹمنٹ جو ہے وہ فلسطین کے لوگ بھی کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس اجلاس کے بعد اسرائیل بھی وہاں پر موجود تھا اور وہ بالکل خاموش رہا۔ اسرائیل نے کوئی بات نہیں کی، مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گا، اور مشترکہ اعلامیہ میں صرف ایک بات کی گئی کہ جارحیت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور دھجیاں اڑا دی اس مشترکہ اعلامیہ کی جو کہ پہلے جاری کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، جس میں انڈونیشیا بولا تھا، جس میں کہا گیا تھا ناروے کی جانب سے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے، فلسطینیوں کی زندگی جیرن نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بولا امریکہ، اور امریکہ بالکل خلاف اس مشترکہ اعلامیہ کے بول پڑا۔ اس نے کہا اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اس کو چین سے جینے دیا جائے، یہ امریکہ کا اصل چہرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ ایسی تقریریں امن کے حالات میں ہوتی ہیں۔ یہ عمل کا وقت ہے، میدان عمل میں اترنے کا وقت ہے، تقریروں کا وقت نہیں ہے، بیانات کا وقت نہیں ہے، مذمتوں کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس وقت نہ صرف قبلہ اول کو، غزہ پٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو لپیٹ میں لے لیا اسرائیلی سازشوں نے، یہودیوں کی بربریت نے۔ اور اس بربریت پر اگر ہم خاموش رہے تو کل ہم حشر میں کیا جواب دیں گے؟ میدان حشر جب سجے گا تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا کہ انان اقتدار آپ کے پاس تھا، کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، تو آخر کیوں نہ کیا؟ یہ صرف ایک پاکستان کا معاملہ یا فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، یہ کشمیر میں بھی معاملہ آپ کے سامنے آیا، کفار نے کس طریقے سے وہاں پر لاک ڈاؤن کیا اور بربریت کی مثال قائم کی۔ اس کے بعد فلسطین میں آیا، اور اب ایک آنے والے ملک کسی بھی نئے ملک میں آ سکتا ہے اگر اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوتے۔ بھاڑ میں جائے OIC، اور OIC کو آگ لگا دیجئے کہ اگر OIC اس معاملے پر مشترکہ قرارداد لانے کے بعد کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتی۔ مصر کو سلیوٹ ہے، اردن کو سلیوٹ ہے، جارڈن کو سلیوٹ ہے، لیبیا کو سلیوٹ ہے، جو کہ اپنے جھنڈے اٹھا کر فلسطین میں گھس آئے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے بربریت کا مقابلہ کیا، وحشت کا مقابلہ کیا، اور اسرائیل کو یہ باور کروایا کہ جذبہ آج بھی جوان ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیوں نہیں کر رہے کچھ؟ ہمارے اندر آخر غیرت اور حمیت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیا علامہ اقبال کے ان تمام اسباق کو جو شعر میں انہوں نے دیے تھے وہ ہم بھول چکے ہیں، اور وہ تمام پیغامات ہم بھول چکے ہیں؟ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس وقت جو ہے وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک قیادت ہونی چاہیے، اور وہ پورے کے پورے طریقے سے معاملات کو دیکھے، اور خصوصاً جو فلسطین میں اس وقت جاری ہے اس پر غور و خوض کیا جائے۔ ایئر سٹرائک کر چکا ہے، یہ رات سے تقریباً 37 ایئر سٹرائک جو ہے وہ غزہ پر کی گئی ہیں، وہاں پر 190 کے قریب فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، اور 500 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل ہوئے ہیں۔ لیکن پوری امت مسلمہ بیدار تو ہو چکی ہے، یقین تو دلا چکی ہے، مذمتی بیانات تو دے چکی ہے، لیکن عملی اقدام کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اور اگر ہم نے عملی اقدام نہ کیا تو پھر یہ ہمارے پاس آخری مسئلہ ہوگا جو اس وقت OIC کے پاس گیا ہے، اور UN بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی سیکیورٹی کونسل ہو، اس کی جنرل اسمبلی ہو، اس کا OIC ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت کوئی ادارہ اقدام نہیں اٹھا رہا، اور فلسطینی اس وقت تاہو بقا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، جذبہ حریت کو، حمیت کو، غیرت کو اس مسلمانوں کی زندہ فرمائے۔ کمنٹ کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ طارق بزمی کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔